أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 142، 143 اور 144 پڑھیں گے۔ یہاں سے پارہ نمبر 2 جس کا نام سیقول ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں شروع میں قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے، جو تقریباً اس سپارے کے پہلے 2 رکوع میں تفصیل کے ساتھ اس کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ قبلے کو کس طرح تبدیل کیا گیا اور کیوں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے سیقول السفہاء، سیقول عن قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، سیقول عن قریب کہیں گے، السفہاء من الناس لوگوں میں بے وقوف لوگ۔ سیقول کے شروع میں جو سین ہے یہ مستقبل میں معنی کو قریب کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ زمانے میں عن قریب ہی ایسا واقعہ ہوگا اور ایسی بات آ جائے گی۔ تو یہ پہلے سے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ ایسا عن قریب کچھ لوگ ایسا کہنے والے ہیں۔ سیقول السفہاء، عن قریب کہیں گے بے وقوف۔ سفہاء سفیہ کی جمع ہے، بے وقوف کو کہتے ہیں، احمق کو کہتے ہیں، جو کم عقل ہو اور بات کی حکمت کو نہ سمجھتا۔ من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم ما کس چیز نے، ولاہم ان کو پیر دیا، ولا کے معنی پھیرنا، موڑنا، کس چیز نے ان کو پیر دیا یعنی مسلمانوں کو، عن قبلتہم التی ان کے اس قبلے سے، کانوا علیہا جس پر وہ تھے، مراد بیت المقدس سے، کہ کس چیز نے ان کو پیر دیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ قل للہ المشرق والمغرب، تو آپ فرما دیجئے اے میرے نبی ان بے وقوفوں سے جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا ہے۔ یہدی من یشاء، وہ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے امت محمدیہ، ہم نے بنایا تم کو امتا وسطا، امت وسط، امت وسط یعنی معتدل امت، بہترین امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم گواہ بنو، علی الناس لوگوں پہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول علیہ السلام تم پر گواہ بنے۔ شہداء شہید کی جمع بمعنی گواہ اور بیان کرنے والا حقیقت کو، اور رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو اور محمد الرسول اللہ تم پہ گواہ بنے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور نہیں بنایا تھا ہم نے وہ قبلہ یعنی بیت المقدس، كُنْتَ عَلَيْهَا جس پہ آپ تھے اے نبی علیہ السلام، إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر صرف اس لیے تاکہ ہم واضح کر دیں، تاکہ ہم لوگوں کو واضح کر دیں اور ظاہر کر دیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کہ کون رسول علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے، ممن ينقلب
اس سے جو پھر جاتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، عقبیہ تسنیہ ہے، دونوں ایڑیوں پر، یعنی کون نبی کی تابعداری کرتا ہے اور کون اس سے پھرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور یقیناً یہ قبلے کا پھیرنے کا حکم، لَكَبِيرَةً یہ باری حکم تھا، مشکل حکم تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ مگر ان لوگوں کے لیے نہیں، عَدْ اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ اور اللہ ایسا نہیں ہے لِيُضِيعَ کہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بالناس بے شک اللہ لوگوں پہ لرؤوف بڑا شفیق ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ قد نرا یقیناً ہم دیکھتے ہیں، قد تحقیق کے لیے، یقیناً نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہ کا آپ کے چہرے کے بار بار پھیرنے کو، تقلب کے معنی بار بار تکلیف کے ساتھ اور تقلب کے ساتھ بار بار کسی چیز کی طرف پھر جانا، فی السماء آسمان کی طرف۔ اے نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام تحویل قبلہ کے شوق میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب یہ حکم آئے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں وحی کے انتظار میں کہ کب جبرائیل علیہ السلام قبلے کی تبدیلی کا حکم لائے گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے، اس میں لام نون تاکید کے لیے ہے، ہم ضرور بالضرور آپ کو پھیر دیں گے اے میرے نبی، قبلتاً اس قبلے کی طرف ترضاہا جس پہ تو راضی ہوگا، خوش ہوگا، یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ تو پھیر دیجئے وجہ کا اپنا چہرہ، مراد پورا بدن ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ تو آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مبارک، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، شطر معنی طرف اور سمت، مسجد حرام سے مراد وہ مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہے، بہت بڑی مسجد ہے اور بڑی فضیلت والی ہے مکہ مکرمہ میں۔ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، یعنی مسجد حرام کی پوری سمت تمہارے لیے قبلہ ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں بھی تم ہو اے مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ تو اپنے چہرے پھیر دو، شطرہ مسجد حرام کی طرف، وجوہ وجہ کی جمع ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور جانتے ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ یہ قبلے کی تبدیلی یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی ان کو اپنے کتابوں سے معلوم ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ یہ خانہ کعبہ ہوگا اور یہ تبدیل ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا يَعْمَلُونَ ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اس میں آج کے سبق میں جو بنیادی بات ہے وہ تحویل قبلہ کی ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں آئے تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا جائے جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم نازل کیا جو ان آیتوں میں آپ کو ترجمے سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف اور خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیجئے۔ تو اس پر یہود و نصارہ اور مشرکین نے اعتراض کیا کہ اگر وہ پہلا قبلہ صحیح تھا تو اب یہ قبلہ کیوں مقرر ہوا؟ تو اس اعتراض سے مقصود لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرنا مقصود تھا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ اصل مقصود سمت نہیں ہے کہ مشرق ہے یا مغرب، اصل مقصود اللہ کا حکم ہے۔ پہلے اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس قبلہ ہے، اب اللہ کا حکم آ گیا کہ خانہ کعبہ قبلہ ہے۔ تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب، بیت المقدس یا کعبہ اسی کی طرف منہ کرو، بلکہ مقصود یہ ہے کہ کس وقت اللہ کا کون سا حکم ہے، یہ بنیادی بات ہے، یاد رکھے۔ اصل مقصود اللہ کے حکم کی اور رسول کے طریقے کی تابعداری ہے، یہ نہیں کہ آپ کو جو چیز پسند ہے بس اسی کو آپ لازم پڑھیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا اور مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، اور تب سے اب تک مسلمانوں کا قبلہ وہی خانہ کعبہ مقرر ہے جو قیامت تک رہے گا۔ یہود و نصارہ کا قبلہ بیت المقدس تھا، ان کو اس وجہ سے خوشی ہو رہی تھی کہ چونکہ یہ نبی ہمارے قبلے کی طرف ہے تو عنقریب ہمارے دین کی طرف بھی آ جائے گا، لیکن جب کعبہ مقرر ہوا تو اس سے ان کو مایوسی ہو گئی اور اس وجہ سے انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وہ اعزاز چھین لیا اور وہ مسلمانوں کو دے دیا۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ ہم سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں ہمارے کعبے کی وجہ سے اور ہمارے قبلے کی وجہ سے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔